حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے علم ہیں جو ہم ان سے سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جاہلیت کے زمانے میں تھے تو جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے تھے اس راستے پہ لوگ کھڑا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سنتے ہی لوگ راستے کو خالی کر دیتے تھے۔ جس راستے سے گزرتے تھے یہاں تک کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا زیادہ دبدبہ تھا۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو کعبہ شریف میں کھلم کھلا لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے، تو لوگ کعبہ شریف میں جا کر کھلے عام نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے اپنے ایمان کو لوگ چھپاتے تھے، مسلمان ہونے کا لوگ چھپاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو لوگ کھلم کھلا مکہ میں یہ بولنے لگے کہ ہاں ہم نے بھی ایمان لے کر آیا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے دمدار صحابی تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ کے بادشاہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات کے اندھیرے میں چکر لگایا جائے کہ کون کس حالات میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگا رہے ہیں، لگاتے لگاتے جا کر ایک گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ چولہے سے کچھ آگ کی روشنی جیسے جل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیرے دھیرے اس کے نزدیک گیا تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے میں ہنڈی چڑھا کر آگ جلا کر کچھ پکانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے نزدیک رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہیں میں کیا نام سے پکاروں، تم اتنی بد اخلاقی کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں کیا جواب دوں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تم نے اس بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر کیا تمہارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ تم نے اس کو پہلے ہی کھانا بنا کر کیوں نہیں کھلائی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ انسان میں تو تمہیں نہیں جانتا، لیکن میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بھی اناج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک رہی ہے اور میں زمین کے نیچے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے اپنے گودام کی طرف تشریف لے گئے دوڑتے ہوئے، اور جا کر وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اسے کہا کہ اسلام مجھے کچھ اناج باندھ کر دو، بھورے میں بھر کر دو، میں ایسے گھر سے آیا ہوں جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساز و سامان اناج ایک بوری میں بھر کر باندھ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام وہ بوری مجھے اپنے سر پر لینے دو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب ہو گئے کہ یہ خلیفہ راشدین، میں تو آپ کا بوجھ ڈھونے کے لیے ہوں، تو پھر آپ اس بوری کو اپنے سر پر کیوں لے رہے ہیں؟ آپ مدینے کے بادشاہ ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں مدینے کا بادشاہ ہوں، اور میرے علاقے میں میرے مدینے کے اندر کوئی ایسا عورت ہے جو اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلا پا رہی ہے، اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کر لے تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اناج کا بوری اپنے سر پر لیا اور دوڑنا شروع کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو وہ اناج کا بوری دے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ
کھانا بنانے کی بھی مدد کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ عورت کہتی ہے کہ جو مدینے کا بادشاہ ہے وہ اگر بادشاہ نہ ہو کر اگر آپ مدینے کے بادشاہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے کہ کل جہاں بادشاہ کی دربار لگے گی وہاں پہ تم آنا، تم مجھے وہاں پاؤ گی، وہاں میں تمہیں کچھ زیادہ دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن جب دربار لگائیں تو وہ عورت بھی آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو زیادہ سے زیادہ دیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہے کوئی ایسا لیڈر، ہے کوئی ایسا بادشاہ آج کے زمانے میں کہ کوئی ایسا ہے شخص جو مالدار اپنے گاؤں میں جو اس کا پڑوسی کھائے پیے بنا مر جاتا ہے، علاج کے بغیر مر جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے کہ وہ علاج کرائے؟ کوئی ایسا بادشاہ ہے آج کے زمانے میں جو اپنے علاقے کے لوگوں کا اتنا دھیان رکھتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ہے، سب اپنا جھولی بھرنے پہ پڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گاؤں کے منڈل ہیں، اگر آپ گاؤں کے مالک ہیں، اگر آپ گاؤں کے سردار ہیں، اگر آپ گاؤں میں مالدار آدمی ہیں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے گاؤں میں کون آدمی غریب ہے، کون آدمی بیماری میں مبتلا ہے جو اپنے علاج نہیں کرا پا رہا ہے پیسے کے بغیر۔ ایسا آپ کو دیکھ کر اس کو خیرات کرنا چاہیے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کی مال کی وجہ سے اور وہ عورت جو اپنے بغیر علاج کے مر جائے گی، بنا کھائے پیے مر جائے گی، تو اس کا جواب آپ کو اللہ کے نزدیک دینا ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی زندگی سے کچھ سیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سب ہم لوگوں کے لیے ایک علم ہے، اور اس کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو لاگو کریں، اس چیز کو ہم بھی اس طرح اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔